صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ رمضان شریف سے پہلے ہم کتاب الجمعہ پڑھ رہے تھے، اور اس میں جو حدیث ہم نے پڑھی تھی حدیث نمبر 841 تک، اور اس کے اندر جو تھا وہ جمعے کے لیے تیاری کرنا، اور جو شکروش سے جمعے کے لیے آنا، جمعے کی فضیلت، جلدی پہنچنا جمعے میں، اور جمعے والے دن غسل کر کے آنا، یہ والے موضوعات ہم نے دیکھے تھے۔ اسی ضمن کی ایک حدیث آج ہے جس میں جمعے کو غسل کا بھی بیان ہے اور جمعے کی فضیلت کا بھی بیان ہے، اور یہ ہم پیچھے پڑھ ہی چکے ہیں اس موضوع پہ، لیکن تھوڑی سی دہرائی ہوگی۔ حدیث ہے 842، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن ابو ہریرہ ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینما ہوا یخطب یوم الجمعہ، کہ جب جمعہ کے دن وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اذا دخل رجل، تو ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، فقال عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لما تحتبسون عن الصلاۃ، آپ نماز سے رکے کیوں رہتے ہیں؟ فقال رجل، تو شخص نے کہا، ما هو الا سمعت نداء تودعت، کہ میں نے بس جیسے ہی آواز سنی، یعنی اذان کی آواز سنی تو میں نے وضو کیا۔ فقال لم تسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نہیں سنا؟ قال اذا راح احدکم الى الجمعۃ فلیغتسل، کہ جو کوئی جمعے کے لیے آئے تو وہ غسل کر لے۔ یہ ہم پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں، تھوڑی لمبی تھی، یہ مختصر ہے۔ اور یہ شخص جو مسجد تشریف لائے تھے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو انہوں نے پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ جواب دیا تھا کہ میں کہیں مصروف تھا اور میں فارغ ہوا تو میرے کان میں اذان کی آواز آئی، اور میں فوراً ہی وضو کر کے حاضر ہو گیا کہ وقت کم تھا، میرے پاس غسل کرنے کا وقت نہیں تھا۔ تو یہاں دو چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہ وہ خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ ہی ان کا احتساب کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ جمعے کے لیے دیر کر کے کیوں آئے ہیں، آپ جمعے کے لیے جلدی کیوں نہیں آئے؟ تو پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ جتنی جلدی آتا ہے اس کے لیے اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے، اور جتنا دیر کرتے چلے جاتے ہیں اتنا ثواب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اونٹ سے شروع ہو کے اور آخر میں مرغی کے انڈے تک کا ثواب رہ جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی اس چیز پہ متوجہ کیا کہ آپ کو جلدی آنا چاہیے تھا، اور دوسری بات جس کی طرف متوجہ کیا وہ یہ تھی کہ آپ کو غسل کر کے آنا چاہیے تھا۔ ایک اور بات جو ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست ان کو کوئی ایسا صیغہ استعمال نہیں کیا کہ جی آپ کیوں دیر سے آئے ہیں، بلکہ ایک اجتماعی صیغہ استعمال کیا کہ لما تحتبسون، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جو تربیت کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ اجتماعی طور پہ مخاطب کر کے پوچھتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسے اور ایسے کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی اجتماعی صیغہ استعمال کیا اور اس طریقے سے ان کی تربیت کی کہ براہ راست ان کے اوپر، یعنی ان کو تنہا انہیں نہیں بلکہ چونکہ خطبہ جمعہ دے رہے تھے تو اس لیے انہوں نے اجتماعی بات کی۔ تو یہ اصول بھی ہمیں ملتا ہے کہ اجتماعی تربیت کا انداز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی حدیث ہے ہماری 843 اور باب جو ہے نیا یہ ہے دہن للجمعہ، کہ جمعہ کے دن تیل لگانے کا بیان، دہن تیل کو کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یغتسل رجل یوم الجمعہ، کہ کوئی شخص جمعہ والے دن غسل کرتا ہے، ویتطہر ما استطاع من الطہر، اور پھر جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرتا ہے، ویدہن من دہنہ، اور اپنے تیل میں سے تیل لگاتا ہے، اور یمس من طیب بیتہ، یا اس کے گھر میں کوئی خوشبو ہے تو اس میں سے خوشبو لگاتا ہے، ثم یخرج، پھر نکلتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، فلا یفرق بین اثنین، اور جب مسجد میں پہنچ جاتا ہے تو دو اشخاص کے درمیان نہیں گھستا، ان میں فرق نہیں ڈالتا، جدائی نہیں ڈالتا، ثم یصلی ما کتب لہ، اور پھر نماز پڑھتا ہے جتنی اس کے مقدر میں ہوتی ہے، ثم ینصت اذا تکلم الامام، اور جب امام خطبہ دیتا ہے تو خاموش رہتا ہے، الا غفر لہ ما بین وبین الجمعۃ الاخری، یہ پیچھے تھا نا کہ لا یغتسل، کو کوئی شخص غسل نہیں کرتا اور یہ کام نہیں کرتا الا مگر اس کے بخش دیے جاتے ہیں، غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، دو جمعوں کے درمیان یہ جمعہ اور اگلے جمعے تک کے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے اس میں ہمیں جمعے کے آداب پتہ چل رہے ہیں، یا اہتمام جمعہ میں جن جن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ پتہ چل رہی ہیں۔ تقریباً 7 مختلف اعمال ہیں جن کا اس مختصر سی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔
اب اس میں عنوان تو انہوں نے لگایا کہ جمعہ کا دن تیل لگانے کا بیان، لیکن تیل کے علاوہ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں۔ تو دیکھیں سب سے پہلی چیز جو فرمائی کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، تو پہلی چیز غسل ہو گیا کہ جمعہ کے دن غسل کریں، اور پھر جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کریں، مطلب اچھی طرح سے پاکیزگی حاصل کرنا، مستطاع من الطہر وَيَتَطَہَّرُ مَسْتَطَاعَ مِن طہر، کہ جتنی گنجائش ہو اتنی پاکیزگی حاصل کریں۔ مطلب یہ ہے کہ صرف وہ ہلکا پھلکا غسل نہیں ہے، بلکہ اچھے طریقے سے جسم کو پاک کرنا، اچھی طرح سے غسل کرنا۔ تو دوسری چیز ہو گئی کہ خوب پاکیزگی حاصل کرنا، اچھے طریقے سے نہانا۔ اور تیسری چیز کیا ہوگی کہ اپنے تیل میں سے تیل لگاتا ہے، یعنی اس کے پاس کوئی تیل ہے گھر کے اندر تو تیل لگانا۔ تیل لگانا کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ کہ بکھرے ہوئے بال نہ ہوں، ایسے اڑے ہوئے بالوں کے ساتھ اور اس انداز میں کہ مطلب جو اچھا نہیں لگتا دیکھنے میں، تو اس کی بجائے سج سنور کے تیار ہو کے تیل لگا کے اچھی طرح سے کنگھی کر کے اور اچھے حلیے میں مسجد جانا۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے کہ اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو الفاظ استعمال کیے گئے کہ من طیب بیتہ، گھر کے اندر جو خوشبو موجود ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہر شخص کے پاس الگ الگ خوشبو ہو۔ خوشبو جو ہے وہ ایسی سستی چیز نہیں ہے کہ ہر شخص الگ الگ رکھ لے اور ہر بندہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا، تو اس لیے گھر کے اندر کوئی ایک خوشبو موجود ہے تو سب لگا سکتے ہیں۔ تو اگر ممکن ہے گھر میں خوشبو موجود ہے تو خوشبو لگائی جائے، یعنی اہتمام سے جمعہ کے لیے جایا جائے۔ اب یہ جو غسل اور پاکیزگی اور خوشبو، یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی حقوق العباد کے یوں آ جاتی ہیں کہ مسجد جائیں تو ہم سے بو نہ آ رہی ہو، کپڑے صاف ہوں، جسم صاف ہو، پاک ہو اور خوشبو ہو، تاکہ دوسروں کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ کے حضور ہم جا رہے ہیں، ہم دوسروں سے ملتے ہیں تو بھی ہم تیاری کر کے، شادی بیاہ یا ویسے ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم تیار ہو کے تمام کے ساتھ جاتے ہیں، تو اللہ کے گھر جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس میں بھی ممکن حد تک پاکیزگی، تیل لگا کے، کنگھی کر کے، اچھا حلیہ بنا کے، خوشبو لگا کے جانا چاہیے۔ تو یہ چوتھا ادب تھا کہ خوشبو لگا کے جائیں۔ پھر پانچویں چیز کیا آتی ہے کہ جب مسجد پہنچتا ہے اور مسجد میں اگر رش ہے، مسجد بھر چکی ہے، تو یہ نہیں کرے گا کہ گردنیں پھلانگتا ہوا اور لوگوں کے درمیان جدائی ڈالتا ہوا جا کے کہیں گھس کے بیٹھ جائے گا، بلکہ جہاں جگہ ملے گی وہ بیٹھ جائے گا۔ تو یہ محفل کے آداب ہیں جو ویسے بھی سکھائے گئے ایک مسلمان کو، کہ محفل کے آداب میں یہ ادب ہے کہ جائیں، اگر کوئی اجتماعی پروگرام ہو رہا ہے، کوئی درس ہو رہا ہے یا مسجد ہے یا جمعہ ہے یا ویسے نماز ہے، تو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ حال البتہ اگر ایسا ہے کہ آگے جگہ خالی ہے اور پیچھے لوگ بیٹھ گئے ہیں تو پھر اس کو آگے جانے کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی ادب سے، اچھے طریقے سے، کہ لوگوں کو گردنیں پھلانگتے ہوئے، تنگ کرتے ہوئے نہ جائیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جتنی اس کے مقدر میں نماز ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز اچھی پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، سنت پڑھتا ہے، نماز کے اندر اس کا جو حصہ ہے خشوع خضوع، ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ پھر جب امام خطبہ دیتا ہے تو خاموش رہتا ہے۔ یہ ساتویں چیز ہے کہ خاموشی سے خطبہ سنتا ہے۔ تو خطبے کا ہمیں پتہ ہے کہ دوران خطبہ گفتگو کرنا، حتیٰ کہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ کوئی یہ بھی دوسرے سے نہ کہے کہ تم بیٹھ جاؤ، وہ بھی اشارے سے کہے، کیونکہ خطبہ جمعہ کی بہت اہمیت ہے اور اس کے درمیان خاموشی اختیار کرنا واجب ہے۔ اگر مسجد کے آداب میں سے ادب نہ ہوتا تو خطبہ جمعہ لوگ سننے کے بجائے آپس میں باتیں کرتے رہتے، تو ظاہر ہے مسجد کا احترام بھی اور خطبے کا احترام بھی، تو اس کے لیے لازم کیا گیا کہ دوران خطبہ گفتگو جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے اور بالکل خاموشی سے خطبہ سننا جو ہے وہ واجب ہے۔ تو یہ 7 آداب ہیں جمعے کے، جو شخص یہ کرے گا اس کے لیے خوشخبری کیا ہے کہ اس کے وہ گناہ جو اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے کے درمیان ہوں گے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ 7 آداب ہمیں یاد رہنے چاہیے۔ پہلی چیز غسل، دوسری چیز ممکن حد تک پاکیزگی، یعنی خوب پاکیزگی حاصل کرنا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، اور مسجد میں جا کے 2 آدمیوں کے درمیان نہیں گھسنا، نماز اچھے طریقے سے پڑھنا، جتنی مقدر میں اتنی نماز پڑھنا، اور خطبہ جمعہ خاموشی سے سننا۔ تو انشاءاللہ جو شخص یہ 7 آداب اختیار کرے گا اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے کا اس طرح سے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمعے کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ آداب ہم اپنے اہل خانہ کو اور اپنے بچوں کو بھی ضرور سکھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔